بسم الله الرحمن الرحيم. لك اللهم لبيك لبيك لا شريك يا نبي يا مغفر يا نعمة يا أحد يا شريك لك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك يا نبي يا مغفر يا نعمة يا أحد يا شريك لك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك يا نبي يا مغفر يا نعمة يا أحد يا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وزارت مذہبی امور آپ کو سفر حج کی مبارکباد پیش کرتی ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج مقبول فرمائے۔ جب آپ حجاز مقدس کے سفر کی پہلی منزل جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے تو جہاز سے اتر کر آپ مخصوص راستوں سے ہوتے ہوئے ایک بڑے ہال میں پہنچیں گے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے سعودی حکام آپ کو قدم بقدم رہنمائی دیں گے۔ یہاں ہی آپ کو اپنا سامان ملے گا جو آپ کی آمد کے ساتھ ہی کنویئر بیلٹ کے ذریعے اس ہال کے بیرونی حصے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اپنا سامان وصول کرنے کے بعد آپ کو سعودی کسٹمز کے عملے سے واسطہ پڑے گا۔ یہاں کافی وقت صرف ہوتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ کئی گھنٹے بھی صرف ہو سکتے ہیں۔ کسٹمز کا عملہ آپ کے کاغذات چیک کرنے کے ساتھ سامان کی مکمل چھان بین کر سکتا ہے۔ سامان کی چیکنگ کے دوران کسٹمز کے عملے کو مطمئن کیے بغیر کوئی بھی مسافر ایئرپورٹ سے باہر نہیں جا سکتا، اس لیے ان مراحل کو صبر و تحمل اور خندہ پیشانی سے طے کریں۔ کسٹمز حکام سے فارغ ہونے کے بعد آپ ہال سے نکلیں گے تو آپ کو پاکستان حج مشن کے معاونین اور اہلکار خوش آمدید کہیں گے۔ آپ کو مکہ مکرمہ لے جانے والی بسوں تک پہنچائیں گے جو مکتب اور بلڈنگ کی ترتیب کے لحاظ سے روانہ ہوں گی۔ جدہ سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ اگرچہ بہت زیادہ نہیں، لیکن حج کے دنوں میں بہت زیادہ رش اور قدم قدم پر چیکنگ کے مراحل طے کرتے ہوئے یہ بسیں بعض اوقات 5-6 گھنٹے میں جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں حجاج کرام کو ان کی رہائش گاہوں تک پہنچایا جاتا ہے، جہاں پر موجود معاونین آپ کی مختص رہائش پر پہنچانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ کمرے میں سامان رکھنے اور ضروری لوازمات سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو عمرے کے لیے روانہ ہونا ہے، جس کے لیے آپ کی رہائش گاہ پر بسیں موجود ہوں گی جو آپ کو حرم پاک تک لے کر جائیں گی۔ حرم کی طرف روانہ ہونے سے قبل اپنے گلے کے لاکٹ اور مکتب کے کارڈ ضرور ہمراہ رکھیں، جبکہ اپنی بلڈنگ اور مکتب کا نمبر اور علاقے کا نام لکھ کر اپنے پاس بھی رکھ لیں یا یاد کر لیں، تاکہ راستہ بھولنے کی صورت میں معاونین آپ کو رہائش گاہ تک پہنچانے میں مدد دے سکیں۔ دوران سفر زیادہ سے زیادہ تلبیح پڑھتے رہیں، فضول گفتگو اور شکوہ شکایت کو زبان پر نہ آنے دیں۔ سنت کے مطابق حرم پاک میں داخل ہوں اور خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص موقع ہے۔ اس کے بعد حجر اسود کی سیدھ میں، جس کی نشاندہی سبز ٹیوب لائٹ کے ذریعے بھی کی گئی ہے، کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نیت کریں، اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کے طواف کی نیت کرتا یا کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کی طرف ہتھیلیوں کو چوم لیں۔ اسے حجر اسود کا استلام کہا جاتا ہے۔
اس کے بعد طواف شروع کریں اور دوران طواف مسنون دعائیں زبانی یا دیکھ کر پڑھیں۔ نیت طواف یا دیگر مقامات پر پڑھی جانے والی دعاؤں کے عربی الفاظ اگر یاد نہ ہوں تو جو بھی دل میں آئے مانگیں، جس زبان میں چاہے مانگیں۔ آپ کو خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ خیال رہے کہ مرد حضرات حالت احرام میں طواف کے دوران دایاں کندھا ننگا رکھیں گے، جسے استباح کہا جاتا ہے، اور صرف پہلے 3 چکروں میں سینہ تان کر تیز تیز چلیں گے، جسے رمل کہا جاتا ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف مقام ابراہیم کے سامنے ادا کریں گے۔ اگر یہاں موقع نہ ملے تو یہ حرم میں کہیں بھی ادا ہو سکتے ہیں۔ صفا اور مروہ حرم کے ساتھ ہی ہیں۔ صفا اور مروہ میں جو مسنون دعائیں آپ کو یاد ہیں پڑھیں۔ صفا پہنچ کر آپ سعی کی نیت کریں اور مروہ کی طرف چلیں۔ راستے میں جہاں سبز لائٹ شروع ہو تو وہاں سے مرد حجاج اس وقت تک بھاگیں جب تک دوسری سبز لائٹ نہ آ جائے، تاہم خواتین اپنی معمول کی رفتار سے چلیں۔ مروہ تک پہنچ کر آپ کا 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ یہاں قبلہ رو ہو کر دعائیں مانگنے کے بعد دوبارہ صفا کی طرف روانہ ہوں۔ سبز لائٹوں کے درمیان بھاگ کر اور باقی مقام سے معمول کی رفتار سے چل کر آپ دوبارہ صفا پہنچ جائیں گے۔ اس طرح آپ کے 2 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ اسی طرح 7 چکروں کے بعد آپ کی سعی مروہ پر مکمل ہوگی۔ سعی کے بعد مرد حضرات حلق یعنی بال منڈوا کر اور عورتیں قصر یعنی بالوں کی لٹ کٹوا کر حالت احرام سے باہر آ جائیں گی۔ یوں آپ کا فرض عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ بعد میں آپ نفلی عمرے یا طواف کر سکتے ہیں، لیکن عمرے کے لیے آپ کو میقات پر جا کر احرام باندھنا لازم ہے۔ آپ کی رہائش گاہیں مکہ مکرمہ میں عزیزیہ نامی بستی میں ہوں گی، جو حرم پاک سے تقریباً 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ گورنمنٹ اسکیم کے تحت آئے ہوئے حجاج کی رہائش گاہوں کے باہر حرم آنے جانے کے لیے جدید ایئر کنڈیشنڈ بسیں مفت مہیا کی گئی ہیں، جو 24 گھنٹے وہاں موجود ہوں گی۔ اگر آپ چاہیں تو 5 نمازیں حرم میں ادا کر سکتے ہیں۔ حرم کے پاس پاکستانی پرچم والی ٹوپی اور سبز جیکٹ پہنے معاونین یا مددگار آپ کی رہنمائی بھی کریں گے کہ آپ کو اپنے علاقے کی بس کہاں سے اور کیسے ملے گی۔ گورنمنٹ اسکیم کے حجاج مشترکہ رہائش گاہوں میں قیام کریں گے، جہاں واش رومز، کچن اور واشنگ مشینیں بھی مشترکہ ہوں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ بلا وجہ تنقید سے گریز کریں اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اب چونکہ سعودی حکومت کی ہدایات کے مطابق تمام سرکاری حجاج کو کھانا فراہم کیا جائے گا، اس مقصد کے لیے وقت پر ڈائننگ ہال آئیں اور یہاں کھانا تناول فرمائیں۔ کمروں میں کھانا لے کر جانا منع ہے۔ ادائیگی حج کے لیے آپ کو تقریباً 40 دن سعودی عرب میں قیام کرنا ہوتا ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی اور لاکھوں افراد کے ساتھ گھومنے پھرنے کی وجہ سے مختلف اقسام کی انفیکشن یا بخار، نزلہ، گلے کی خرابی اور بعض اوقات شدید تھکن کی وجہ سے جسم درد کی شکایت عام ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ وزارت مذہبی امور کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ حجاج کرام کو حج کے دوران زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کی جائیں۔ اس مقصد کے لیے پاکستان حج مشن نے آپ کی رہائش گاہوں کے قریب ڈسپنسریاں قائم کی ہیں، جہاں پاکستانی ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے موجود ہے۔ اگر ڈسپنسری سے علاج معالجے کے بعد بھی آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی
तो आप अजीजिया में वाक़े हुकूमत पाकिस्तान के कायम करदा बड़े हस्पताल में भी दाखिल हो सकते हैं, जहां पर एक्सरे, टेस्टों और ऑपरेशन तक की तमाम सहूलियात हुज्जाज कराम को मुफ्त मुहैया की जाती हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई हाजी हादसे का शिकार हो जाए तो एम्बुलेंस सर्विस भी मुफ्त मुहैया की जाती है। सऊदी अरब में क़याम के दौरान कुछ बातों का बतौर ख़ास ख्याल रखना अज़हद ज़रूरी है। यहाँ कवानीन इंतहाई सख्त हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई हाजी कानून की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया तो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान हज मिशन इसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकेंगे। ये भी ज़रूरी है कि सऊदी कवानीन का एहतराम किया जाए। कोई गिरी पड़ी चीज़ हरगिज़ ना उठाएं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर गिरी हुई चीज़ उठाने का मतलब चोरी है और चोरी की सज़ा इंतहाई कड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सज़ा के साथ साथ हज से भी महरूम हो जाएं, जो कि आपकी ज़िंदगी की अव्वलीन ख्वाहिश है। यहाँ औरतों के अकेले फिरने को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, इसलिए अगर औरतों को बाहर जाना हो तो ज़रूरी है कि सऊदी रस्म व रिवाज के मुताबिक अपने महरम के साथ और अबाया ओढ़ कर ही बाहर निकलें। हज से पहले अपने मामूलात को तरतीब दें कि आपने किस वक्त हरम जाना है और कब वापस आना है। आराम भी ज़रूर करें। ऐसा ना हो कि हज से पहले इस कदर थक चुके हों कि हज के मौके पर बीमार हो जाएं, जो कि बज़ाते खुद एक मुश्किल और मुशक्क़त तलब इबादत है, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना भी पड़ता है। हज 5 दिनों का होता है, जो 8 ज़िलहज से शुरू होकर 12 ज़िलहज को ख़त्म होता है। हज से 2 दिन कबल सऊदी हुकूमत ज़्यादा रश के बायस हरम की तरफ जाने वाली बसें रोक देती है, इसलिए इन दिनों में आप हरम पाक तक बसों पर नहीं जा सकते। अलबत्ता छोटी गाड़ियाँ और टैक्सियाँ हरम जा रही होती हैं, जिसका किराया मामूल से काफ़ी ज़्यादा होता है। बेहतर है कि अपनी रिहाइश गाह के करीब वाक़े मस्जिद में नमाजें अदा करें। हज के दिनों के करीब अपने एहराम, बेल्ट और नहायत कम वज़न सामान तैयार रखिए, क्योंकि 8 ज़िलहज को आप मिना रवाना होंगे। मकतब के लोग आपको इससे मुतालिक वक्त से पहले आगाह कर देंगे और मिना में क़याम के लिए मिना कार्ड भी देंगे, जिस पर खैमा नंबर, मकतब और दूसरी मालूमात दर्ज होती हैं। दौरान हज इस लॉकेट को पहन कर रखना ज़रूरी है। किसी मसले की सूरत में आप बिल्डिंग में मौजूद मुआविनीन की मदद हासिल कर सकते हैं। मिना पहुंचने के 2 तरीके हैं। कुछ हुज्जाज पैदल, जबकि कुछ बसों, गाड़ियों के जरिए रवाना होते हैं। एक जदीद और तेज़ रफ्तार ट्रेन भी मशायर में चलती है, जिसके जरिए हुज्जाज मिना से अरफात और अरफात से वापस मुज़दलिफ़ा और मिना पहुंचते हैं। मिना में क़याम के दौरान खाने पीने की एहतियात करें। 8 ज़िलहज की रात मिना में क़याम होगा और 9 ज़िलहज को तुलूए आफ्ताब के बाद अरफात की तरफ रवानगी होगी। 9 ज़िलहज को जो मैदान अरफात में पहुंच गया, उसका हज मुकम्मल समझा जाता है। हुज्जाज मस्जिद निमरा से खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें इमाम के पीछे इकट्ठी अदा करते हैं और अपने रब के हुजूर मनाजात करते हैं। गुरूब आफ्ताब मुकम्मल होते ही तमाम हाजी मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाते हैं। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर हुज्जाज मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा करने के बाद शैतानों को मारने के लिए 70 अदद कंकरियां इकट्ठी करते हैं और रात यहीं क़याम करते हैं। सुबह नमाज फज्र अदा करने के बाद फिर दुआओं में मशगूल हो जाते हैं और तुलूए आफ्ताब के बाद मिना की तरफ कूच करते हैं।
10 ذی‌الحج کو حجاج جوق در جوق مزدلفہ سے منا پہنچتے ہیں۔ اس دن حجاج نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہیں۔ عام طور پر حجاج زوال کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد کنکریاں مارنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد حجاج سنت ابراہیمی کے تحت قربانی کرتے ہیں۔ قربانی ایک اہم فریضہ ہے۔ حکومت پاکستان نے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ہر حاجی کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو یہ قربانی خود کرے یا سرکاری اسکیم کے ذریعے کروائے۔ جو حجاج اپنے ہاتھ سے بینک میں قربانی کے پیسے جمع کروانا چاہیں، ان کی سہولت کے لیے حج سے پہلے قربانی کے کوپن حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ بوتھ بھی قائم کیے جاتے ہیں تاکہ حجاج بروقت اور بآسانی یہ کوپن حاصل کر سکیں۔ حج سے پہلے بہت سے افراد حجاج کرام کی رہائش گاہوں میں آ جاتے ہیں اور خود کو یہاں کا رہائشی ظاہر کر کے اور بینک کے ذریعے کی جانے والی قربانی کے نقائص بیان کر کے حجاج سے بینک والی قربانی سے کچھ کم پیسے لے کر انہیں اپنے نمبر دے جاتے ہیں کہ 10 ذی‌الحج کو آپ کی قربانی آپ کے سامنے کی جائے گی، اور چلتے بنتے ہیں۔ ان میں بیشتر فراڈ لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ سعودی حکام بھی ایسے افراد کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ افراد سادہ لو حجاج سے قربانی کے نام پر پیسے بٹور لیتے ہیں۔ بہتر ہے کہ وزارت مذہبی امور یا سعودی بینک کے ذریعے ہی پیسے جمع کروائے جائیں، وہ آپ کو قربانی کا وقت بھی کوپن پر بتا دیں گے۔ قربانی 10 ذی‌الحج یا 11 ذی‌الحج کو ہوتی ہے۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ جب تک قربانی کا وقت نہ آ جائے اس وقت سے حلق یا قصر نہ کروائیں اور احرام ہی میں رہیں۔ قربانی کے بعد حجاج حلق یا قصر کروا کر احرام کھول دیتے ہیں اور طواف زیارت کے لیے حرم روانہ ہوتے ہیں، اور طواف زیارت کے بعد حجاج عبادت حج کے ایک بڑے حصے سے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا قیام منا میں ہی ہوگا۔ البتہ 12 ذی‌الحج کو دوبارہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد حجاج غروب آفتاب سے قبل منا چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ 13 ذی‌الحج کو بھی کنکریاں مارنے کے بعد منا سے روانہ ہوتے ہیں۔ منا سے واپس آنے کے بعد حج کے تمام مناسک ختم ہو جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے وقت حجاج طواف وداع کرتے ہیں۔ جو حجاج قبل از حج مدینہ منورہ نہیں گئے تھے، وہ اپنی پاکستان روانگی سے تقریباً 10 دن قبل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور دیگر زیارات کے لیے مدینہ منورہ روانہ کر دیے جاتے ہیں۔ یا طیبہ یا دوا العیان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر باوضو ہو کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کے بعد باب السلام کے راستے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ لمحہ نصیب کیا جس کی آرزو آپ کی زندگی کی اولین خواہش تھی۔ حج سے فراغت کے بعد حجاج اگر مکہ میں اپنی روانگی تک مقیم ہیں تو ان کا زیادہ وقت حرم پاک میں طواف اور نمازوں کی ادائیگی اور مدینہ منورہ کی صورت میں مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضریوں میں صرف ہونا چاہیے کہ شاید زندگی میں یہ موقع دوبارہ کبھی نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔